اور اہم موضوع کی طرف میں آپ کو توجہ دلا دوں. ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں اور ناسور بہت پھیلتا چلا جا رہا ہے کہ معمولی باتوں پہ انتشار اور اختلاف ہوتے جا رہے ہیں. تو نکاح سیکھنے کی چیز ہے، طلاق سیکھنے کی چیز ہے، خلا سیکھنے کی چیز ہے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. ظاہر ہے ایک لڑکی پوری اپنی زندگی وقف کر رہی ہے، قربان کر رہی ہے، ماں باپ کے ہاتھوں میں گھوٹوں میں پلی ہے، بڑی ہے، وہ گھر چھوڑ رہی ہے، وہ سب چھوڑ رہی ہے، وہ ہمارے یہاں آ رہی ہے. تو اب ظاہر ہے کہ اس نے جب اتنی بڑی قربانیاں دی ہے تو اب سامنے والوں کی ذمہ داری بھی آتی ہے جس طرح ممکن ہو سکے نبھاؤ کرنے کی پوری فکر اور کوشش کریں. اور اگر خدا نخواستہ نکاح ہونے کے بعد گڑبڑی کے اندیشے نظر آ رہے ہیں، آپس میں جوڑ باقی نہیں رہ رہا، اختلاف اور انتشار ہو رہے ہیں، 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ اس کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ کہ جن عورتوں سے تمہیں ڈر ہو اور اندیشہ ہو کہ یہ ناشزہ بنے گی، نافرمان بنے گی، تو فَعِيذُوهُنَّ. ابھی دیکھیے ہمارے یہاں پر ذرا جھگڑا ہوا، مانتی کیا؟ میں تو دیکھ زبان کھولوں گا، ایک جملہ بول دوں گا. یعنی یہ ایسا آسمان پہ چڑھ جا رہا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ تو زمین پہ کھڑے ہو کر طلاق بول رہا ہے، لیکن یہاں طلاق بولنے کی نحوست سے اللہ کا عرش بھی ہل جا رہا ہے. اللہ اس سے سب سے زیادہ ابغض المباحات عند اللہ الطلاق. اللہ نے دنیا میں جتنی مباح چیزیں پیدا فرمائی ہے، اس میں اللہ کو استعمال کرنے میں سب سے زیادہ غصہ جس بات سے آتا ہے وہ طلاق. اللہ کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت بندے پر آتا ہے جب بندہ طلاق استعمال کرتا ہے. ابغض المباحات عند اللہ الطلاق، یہ اللہ کو غصہ دلانے والی چیز. اس لیے اللہ نے طریقہ بتایا کہ آپ کو اگر ایسی بات پیش آ ہی رہی ہے، سیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، خاص طور پر آج کے ماحول میں. اور یہ جب طلاق ثلاثہ کی بات چلی اور اس میں پھر باضابطہ فیصلے بھی اس طرح کے آئے، تو اس لیے جس طرح نکاح سیکھ کر کرنا چاہیے، طلاق بھی سیکھ کر دینا چاہیے. اور اس کا طریقہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا ہے. پہلی ترتیب یہ بتائی کہ اگر تمہاری انبن رہ رہی ہے تو فوراً طلاق کی طرف مت جاؤ، بلکہ فعیذوہن، تم اپنے بیوی کو بند کمرے کی بات بند کمرے میں رکھو، میاں بیوی کی بات میاں بیوی ہی میں رکھو، ابھی اپنے ماں باپ کے پاس بھی مت جانے دو. نمبر 1 پہلا اسٹیپ بتایا گیا ہے کہ اس کو شوہر بیوی کو سمجھائے، اور اگر شوہر نافرمان ہے تو بیوی شوہر کو سمجھائے کہ دیکھو ہم دونوں، ہمارا اپنا ہی معاملہ، اگر اچھے رہیں گے اچھا معاملہ بنے گا، خراب ہوں گے سب کا نقصان ہوگا. سمجھداری سے کام کرو، خوب سمجھائے، کچھ دن اسی میں گزار دیں، لیکن پھر دیکھیں کہ وہ بدحالی اور بد سلوک اچھا نہیں ہوا ہے. نمبر 2 قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر اب تم یہ ہو کہ ایک ہی کمرے میں رہو لیکن بستر علیحدہ کر دو. اگر غیرت مند عورت ہے تو سمجھے گی ہم بالکل حلال ہیں، بند کمرے میں ہیں، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ رہے، بات نہیں کر رہے ہیں. اسے غیرت آئیں گی تو سمجھ جائیں، اور چند دن یہ سلسلہ چلنے دو تاکہ آپس میں جوڑ پیدا ہونے کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا ہو جائے. یہ دوسری بات یہ ہے کہ بستر علیحدہ کر دیا جائے. اب بھی اگر وہ غیرت مند نہیں بنے ہیں تو نمبر 3 ابھی طلاق مت دو، کچھ دن اس پر گزرنے کے بعد وَضْرِبُوهُنَّ، ایسی عورت کو شوہر ہلکی ہلکی مار مارے. اور ہلکی مار مفسرین نے بیان فرمائی کہ مسواک جیسی چیز استعمال کرے اور اس کے ذریعے سے ہلکی ہلکی مار مارے. مار مارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوڑے استعمال کر لیں یا بہت بڑی لاٹھی اور ڈنڈا استعمال کر لیں، بلکہ ہلکی ہلکی مار مار کر اس کو تنبیہ کر لے. اگر وہ غیرت مند ہے تو اب سمجھ جائیں گے، کچھ دن اس پر گزارا کر کے دیکھ لے، لیکن ابھی طلاق استعمال نہ کر لے. اب تک 3 اسٹیپ ایسے ہیں کہ بند کمرے کی بات بند کمرے میں حل ہونا چاہیے، اس کی فکر اندر ہی کرتے رہے. لیکن اب بھی بات نہیں بن رہی ہے تو چوتھے نمبر پر پھر اب یہ بات ہی فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ کہ ایک دونوں اپنے اپنے خاندان کے بااثر لوگوں کو جمع کر لیں
اور جن کا اثر ہے، رسوخ ہے، جن کی باتوں کو دیکھ کر یہ مان سن سکتے ہیں، تو اب یہ بات کریں کہ یہ دونوں مل کر ان دونوں میاں بیوی کو سمجھائے، دیکھو اچھا نہیں ہوگا، اس کا نتیجہ خراب ہوگا، اب ہم تم کو سمجھانے کے لیے آئے اور تم اس طرح کی غلط حرکتیں کریں گے تو جو غلطی پر ہوگا پھر ہم اس کے مخالف رہیں گے، اور جو صحیح ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے، آپ حمایت میں مت کھڑے ہو، چاہے ہمارے گھر کی بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، اس کو تنبیہ کر لے۔ یہ چوتھا اسٹیپ ہے۔ اگر اب بھی بات نہیں سمجھ رہی ہے تو یہ آپ نے سمجھا دیا، کچھ دن اس پر گزار دیے، اب بھی بات نہیں بنی، اب 5ویں نمبر پر جب بات یہ آئی ہے تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اب آپ اگر طلاق، دھیان سے سنو یہ بات، طلاق اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، یہ 4 طریقے استعمال کرنے کے بعد 5ویں نمبر پر عورت جب اپنے ماہواری سے پاک ہو جائے اور شوہر نے اس سے تعلق نہیں قائم کیا ہے، ایسی صورت میں اب اس کو شوہر ایک طلاق رجعی اب دے، یہ حکم ہے۔ اگر کسی نے تعلق قائم کیا پاکی کی حالت میں اور طلاق دیا تب بھی گناہگار، یاد رکھو یہ بات کو، یعنی قرآن کریم کی تعلیم مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اس نے تعلق قائم کیا اور اب طلاق دے رہا ہے تب بھی گناہگار، پاکی کی حالت ہو اور پاکی میں بھی اس سے تعلق نہیں ہوا، اب وہ طلاق دینا چاہتا ہے، ایک طلاق دے دے، یعنی کسی طرح یہ باری ٹل جائے، اس کی فکر بتائی جا رہی ہے۔ قرآن نے اتنی تفصیلات بتائی، ہماری جہالت ہے بھائیوں کہ ہم بازت کا بات ہو گئی بس فوراً طلاق۔ اچھا طلاق بھی دیتے ہیں تو 3 طلاق، یاد رکھو یہ بات اچھی طرح سن لو بھائیوں، یہ اہم موضوع کو آپ دل چاہتا ہے ہر محفل میں اس کو بیان کیا جائے، وہ بات یہ ہے اگر طلاق دینے کی بات آئی تو بولو بھائی صاحب کتنی؟ ایک، اور اس طلاق کا نام طلاق رجعی ہے۔ اگر آپ وکیل کے پاس جائیں گے وہ آپ کو کہے گا بھائی 3 طلاق دی جائے، آپ فوراً 3 طلاق آپ ذہن سے نکال دیں۔ طلاق دینے کا طریقہ اللہ نے قرآن میں فرمایا 3 طلاق ہے ہی نہیں، اب طلاق مرتان، وہ طلاق جس کے بعد رجوع کیا جاتا ہے، ایسی طلاق صرف 2 ہی مرتبہ ہے، 2 مرتبہ۔ اب معلوم نہیں ہم نے اپنے ذہنوں میں بس 3 طلاق دے دی۔ اب طلاق مرتان کا سادہ ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق جس کے بعد شوہر دوبارہ بیوی کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے، بولو کتنے مرتبہ ہے؟ 2 ہی مرتبہ ہے۔ اب ظاہر ہے آپ پہلے تو ایک، اور اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ پھر اس طرح سے آپ 1 مرتبہ دیں، پھر دوسری مرتبہ آپ نے طلاق دے دی، بس یہ 2 مرتبہ طلاق آپ دے۔ یاد رکھو، پورا مجمع ذہن میں رکھو، کہیں بھی اگر ایسی بات پیش آ ہی رہی ہے، 1 طلاق سے بھی وہی ہوتا ہے جو 3 سے ہو رہا ہے، 2 سے بھی وہی ہوتا ہے جو 3 سے ہوتا ہے، بلکہ 1 اور 2 میں آپ کے لیے فائدہ یہ ہے کہ اگر سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 5 سال کے بعد اگر بات ایسی بن جاتی ہے کہ دونوں میں آپس میں جوڑ کی کوئی شکلیں بن کے آ رہی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، آپ 2 سال کے بعد نہیں، 10 سال کے بعد چاہے 2 لوگوں کے سامنے لڑکی بولے میں نے اتنے مہر کے بدلے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا، لڑکا بولے اتنے مہر کے بدلے میں نے قبول کر لیا، ہو گیا نکاح، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن آج کل کے حالات ایسے ہیں، اب یہ 2-3 منٹ کی بات آپ یہ سن لیں، آج کل کے حالات یہ قانون یہ بنا ہے کہ اگر کسی شخص نے 3 طلاق دی تو اس شخص کو 3 سال کے لیے جیل ڈال دیا جائے گا، اور جیل ڈالنے کے بعد وہاں کی وہ بامشقت سزا لینے کے بعد جب اپنے گھر پر آئے گا تو اس کو انہوں نے طلاق مانا نہیں ہے، بلکہ آنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو بیوی بنا کے رکھنا ہی ہے اپنے نکاح میں۔ یہ تو تھوپے جانے والی چاہے اگرچہ بات آپ سمجھ رہے ہو، لیکن ایسا قانون بنا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس تناظر میں کیا کریں گے، بعض لوگ یہ کرتے ہیں ایسے موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے، بہت ستا رہا ہے، لو اسے کھینچتے ہیں کورٹ میں، 2 آدمی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، وہاں گواہ کی بھی ضرورت ہے۔ اب اگر 2 آدمی نے اس کے گواہی دے تو بھائیوں میرے نبی نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ نے یہ جملہ بولتے وقت ٹیک چھوڑ دیا اور ارشاد فرمایا الا وقول الزور، اچھی طرح سن لو، جھوٹ بات کہنا اور جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔
جو لوگ جھوٹی قسم کھا کر وہاں پر گواہی دینے کے لیے جائیں گے، جاتے وقت وہ اپنے سروں پر بال لے کر جا رہے ہیں، جب وہ جھوٹی قسم کھا کر لوٹیں گے اپنے سر پر اللہ کی لعنتوں کو لے کر لوٹ رہے ہیں۔ ان کے ایک ایک بال میں اللہ کی لعنت داخل ہو رہی ہوگی جو جھوٹی قسم کھائیں گے یا جھوٹی گواہی دیں گے، چاہے بھائیو ہماری بہن ہو ہماری بیٹی ہو، لیکن اگر ہم جو سچ ہے وہی آپ استعمال کیجئے، اسی کے مطابق کام کیجئے، ورنہ قانون سے فائدہ اٹھانے کی فکر اگر ہم کریں گے، ممکن ہے دنیا میں چل ہوگا، اس کا اس کو سزا ہوگی، لیکن اللہ کے دربار میں پھر جب پکڑ ہوگی تو وہاں سے چھٹکارا بڑا مشکل ہونے والا ہے۔ اس لیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے پاس رکھیں، اور جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اپنے مسائل اپنے خاندان میں حل کریں، دارالقضاء میں جا کر حل کر لیں۔ ہر ضلع میں دارالقضاء باضابطہ جاری کیے گئے ہیں، آپ وہاں جا کر اپنے مسائل کو حل کرنے کی فکر اور کوشش کرتے رہیں، اپنے مسائل جتنے ممکن ہو سکے اپنے ترتیب سے حل کرنے کی فکر کریں، ورنہ یہی بات اگر آپ ذرا بھی کہیں جائیں گے کورٹ کچہریوں میں، سب آپ کو یہی مشورہ دیں گے لکھ دیا جائے 3 طلاق۔ اب طلاق ایسی خطرناک چیز ہے کہ بھائیو یقیناً جرم ہے، یقیناً گناہ ہے، یقیناً نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے جیب میں 300 روپے رکھے ہوئے ہیں اور 300 روپے آپ کے پاس رکھے ہوئے، کسی نے کہا کہ نہیں یہ 300 روپے مجھے ایک نوٹ نہیں چاہیے، اس نے پھاڑ دیا۔ قانوناً پیسے کو پھاڑنا اور خراب کرنا یہ جرم ہے، لیکن نوٹ پھٹ گئی سب کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ ایسا ہی طلاق دینا جرم ضرور ہے، لیکن اگر جیب سے اس نے دل سے زبان سے ایک طلاق نکال دیا، اگرچہ جرم ہے لیکن نکال دیا، بس طلاق واقع ہو گئی۔ یہ طلاق فون پر بھی ہوتی ہے، تحریر سے بھی ہوتی ہے، بغیر گواہوں کے بھی ہوتی ہے، بیوی سامنے ہو تب بھی ہوتی ہے اور سامنے نہ ہو تب بھی ہوتی ہے، 1 بولے تو بھی ہوتی ہے، 2 بولے تو بھی ہوتی ہے، 3 بولے تو بھی ہوتی ہے، یہ حالت ناپاکی میں بھی ہوتی ہے اور حالت حمل میں بھی ہوتی ہے۔ طلاق اتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے ہم اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں اور بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ بھائیو بیدار رہو، طلاق کا طریقہ سیکھو، موقع آئے تو بس پہلے یہ 4 اسٹیپ استعمال کریں گے، اور ضرورت پڑنے پر اگر ضرورت پڑتی ہی ہے، سب بولو کتنی طلاق استعمال کریں گے ضرورت پر؟ سب بولو بھائی کتنی؟ 1۔ ضرورت پڑنے پر 1 طلاق کا استعمال ہوگا، چاہے ضرورت پڑے پھر 2 بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم 3 تک جائیں گے ہی نہیں۔ اور اگر بالفرض مسئلے کی ضرورت پڑے تو ہم پہلے تو اپنے گھروں میں حل کرنے کی فکر کریں گے، ورنہ پھر اپنی اسلامی کورٹ یعنی دارالقضاءوں سے جا کر اپنے مسائل کا حل کرنے کی فکر کریں گے۔ انشاءاللہ زندگی بڑی باکمال بنے گی اس کی برکتوں سے۔ الحمدللہ آج کا یہ نکاح ایک نیک ماحول میں اور اللہ کے گھر میں منعقد ہونے جا رہا ہے، اس کی برکت سے بہت ساری مفید باتیں آپ نے معلوم کر لی۔ آپ بھی عزم و ارادہ کر لیں، ہم زندگی کے ہر موڑ پر انشاءاللہ دین، شریعت اور سنت کو زندہ کرنے کی فکر کریں گے انشاءاللہ۔ رسمی دین، خاندانی دین، رسمی دین، خاندانی دین، ماحول والے دین سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ہم کو دین چاہیے اور شریعت اور سنت والا چاہیے، خاندانی مذہبی رواجی دین مذہب سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہمیں دین چاہیے اور اسلامی اور شریعت اور سنت کو زندہ کرنے والا دین چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری ہدایات پر ہم سب کو عمل